نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ینگ صحابہ آئے، عمر بن العاص بھی تھے ان میں سے غالباً. تو ایسا ہوتا نا کہ جب نئے نئے بندہ دین پہ آتا ہے نا تو بڑا جوش ہوتا ہے کہ میں اب نمازیں بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، اور یعنی بڑا میں اپنے آپ کو نا کنٹرول کر کے رکھوں گا. تو ان صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا تاکہ میری عبادات میں کوئی خلل نہ آئے، ان کے میں جھمیلوں میں پڑھوں ہی نہ. اور آج بھی انفارچونیٹلی ایسے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ہم کون شادی کے جھمیلے میں پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا نا، انہوں نے ان کو بلایا تو کہا کہ میں ان میں سے ایک صحابی یہ بھی تھے کہ میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا اور صبح روزے رکھا کروں گا، اور ایک صحابی نے کہا وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں شادی نہیں کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلائے نا تو ناراضی کا اظہار کیا. کہتے ہیں کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور بغیر روزوں سے بھی ہوتا ہوں، اور میں رات کو قیام اللیل پڑھتا بھی ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اور پھر بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے نا وہ مجھ سے نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگوں کو نا اپنا تقویٰ جھاڑنا نہیں چاہیے اتنا. ہم اپنے ان ایکشن سے نا بتانا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ ہمارے دین نے، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی نے کہیں نہ کہیں کوئی چیز چھوڑ دی جو کہ ہم جو ہیں زیادہ تقویٰ والے بننے چاہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا وی آر گوئنگ این ایکسٹرا مائل، این ایکسٹرا اسٹیپ. مثال کے طور پہ اس کو آپ اور آسانی سے سمجھیں گے. نماز آپ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز لے لیں، 2 رکعت ہوتی ہیں فرض، ٹھیک ہے. اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں نے اور جو ہے اپنے حسنات بڑھانے، نیکیاں بڑھانی ہیں، اور وہ 2 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور جہاں پہ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں 4 سجدے کر لیتا ہے. اپیرنٹلی سجدے کرنا اچھی بات ہے، اگر آپ اکیلے ہیں میں سجدے کر رہا ہوں آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر اس فرض نماز میں اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں یا ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا؟ دین بہت آسان ہے، اپنے اوپر یعنی ہمیں اپنے اوپر مشقت نہیں ڈالنی چاہیے. جو ہمیں بتا دیا گیا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. سورہ حجرات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم. تو شادی کو ریکمینڈ کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. جب ہم کالجز میں تھے بہت سارے لڑکے ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ یار میں نے شادی نہیں کرنی، شادی کی جھنجھٹوں میں کون پڑتا ہے. آئی تھنک ابھی بھی وہ یہ اسٹیٹمنٹس کامن ہیں کہ نہیں، ابھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ آپ بھی یہ سنتے ہیں؟ اچھا، ہمارے ٹیچر نے بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ شادی نہیں نہ کر رہا تو یعنی اگر بندہ سنگل ہے اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ ہی ریمینز این اینجل، کہ وہ فرشتہ بن کے زندگی گزارے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص کر جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا، میں آپ کو اپنی لائف ایگزامپل بتاتا ہوں کہ الحمدللہ آئی گاٹ میرڈ ایٹ اے ویری ارلی ایج، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دی بیسٹ ڈیسیژن مائی پیرنٹس میڈ فار می. آئی واز میرڈ، آئی ہیڈ اے کڈ، آئی واز ڈوئنگ مائی ماسٹرز بھی کرتا تھا، اور صبح میں پڑھتا بھی تھا اور شام کو پڑھتا تھا اور صبح کام بھی کیا کرتا تھا. تو آئی مینیج اٹ الحمدللہ. اور آپ یقین کیجئے گا ابھی پیرنٹس سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے بچے رسپانسبلٹی کے اس لیول پہ آ گئے ہیں، لیٹ دم میری، ان کی شادیاں کر دیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اپنے اولادوں کی شادیاں کر دو ایز سون ایز پاسبل. اور اچھا ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ جو ینگسٹرز ہیں ساری رات پب جی اور فورٹ نائٹ کھیلتے رہیں اور پھر آ کے آئیں پاپا
میری شادی کر دیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بی رسپانسبل، ایٹ لیسٹ بی رسپانسبل. تو آگے میں سٹوری کی طرف آتا ہوں. ہوا کیا کہ جیسے وہ عزیز اس نے بھی اپنے گھر میں لے کے آیا تھا اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمیں فائدہ دے دے یہ بچہ، یا او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. تو ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ کمز، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں. اٹ کنٹینیوز، وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسی. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. شی ٹرائی ٹو سیڈیوس ہم. اور بہت زبردست الفاظ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عربک میں نے پڑھی الحمدللہ اس میں سے یہ ہے کہ عربک لینگویج کا نا ایک اعجاز یہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں نا آپ کو پوری سٹوری مل جاتی ہے. اب یہاں پہ لفظ آیا ہے راودہ، جو ورب آیا ہے. تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جاہدہ، جاہدہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جہاد کرنا یا قتال کرنا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل دو فریق ہوتے ہیں، دو آرمی، دیر آر ٹو آرمیز. ایک اٹیک کر رہی ہوتی ہے اور ایک کیا کر رہی ہوتی ہے، ڈیفنس کر رہی ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دونوں آرمیز اٹیک کر رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر میری یعنی ایک کنٹری کی آرمی ہے وہ کسی دوسرے ملک کے اوپر اگر چڑھائی کرنا چاہتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ڈیفنس کر رہا ہوگا اور ایک جو ہے اٹیک کر رہا ہوگا. تو یہ ورب اٹ سیلف بتا رہا ہے، ورب، کہ اس میں there will be two parties، ایک اٹیکنگ موڈ میں ہوگی اور ایک ڈیفینسو موڈ میں ہوگا. تو سبحان اللہ، اس ورب سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس عورت نے فرسٹ ٹائم مائل کرنا نہیں چاہا. اس کی بری نظر ڈے فرسٹ سے تھی. اچھا بیفور آئی اسٹارٹ، میں لگتا ہے بھول گیا ہوں بتانا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہاف بیوٹی دی تھی. He was given half of the beauty of this world. He was very handsome. اور ایک اور بات سمجھنے کے لیے یعنی آپ کو اور مجھے سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں نا تو وہ آزمائش ہوتی ہے. لیٹس سے مجھے مال پسند ہے، اپیرنٹلی مال کو اگر خرچ کیا جائے نیک جگہوں میں تو وہ جو ہے اچھا ہے، لیکن اگر اس کو غلط کاموں میں اگر میں خرچ کرتا ہوں تو وہ میرے لیے آزمائش بن جائے گی، فتنہ بن جائے گا. سملرلی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورتی دی ہے اور اگر بندہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ وبال جان بن جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. تو سملرلی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی آزمایا. تو شی یوز ٹو سیڈیوس ہم. اور اب جا کے جب یوسف علیہ السلام اب یعنی ان کی اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ شی یوز ٹو ویئر ان اپروپریٹ کلوتھس اور اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور یوسف علیہ السلام اس کو اگنور کرتے ہوں. بہت دفعہ ایسے ہوا ہوگا. لیکن اب آ کے واٹ شی ڈیڈ واز، اس نے مائل کرنا چاہا اور وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، اور اس نے دروازوں کو لاک کر دیا اور کہا ہیت لک، کم ٹو می، بدکاری کے لیے دعوت دی. تو یوسف علیہ السلام نے اسی وقت ہی کہا قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور اس میں ایک اور مطلب آتا ہے کہ میں اس جگہ سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں جہاں پہ شر ہے. کہنے کو تو آپ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ بڑے ہم جلدی سے گزر گئے ہیں. بہت دفعہ ہمیں جو کالج سٹوڈنٹس ہیں نا میسیجز کرتے ہیں کہ ابو سعد کالج میں بہت فتنہ ہے، یو نو دا سسٹرز آر ناٹ ویئرنگ اپروپریٹ کلوتھس، اور ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے بچنا اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام ایک تو وہ غلام ہیں، ہی از باؤنڈ ٹو ڈو واٹ ہی از آرڈرڈ، جو ان کو آرڈر کیا جائے گا انہوں نے کرنا ہے کام وہ.
اور اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے کوئی فیملی ریلیٹیوز نہیں ہیں، کوئی ان کو جان پہچان یعنی کوئی بھی نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔